السلام علیکم. میں ڈاکٹر فارغ بخاری، ڈاکٹر فیب، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ سے بات کر رہی ہوں. امریکہ میں جب الیکشن ہوتے ہیں نا تو دو پارٹیز ہوتی ہیں، دو مین سٹریم پارٹیز ہوتی ہیں، ایک ہے ڈیموکریٹک، دوسری ہے ریپبلکن. اتنے سال ہو گئے تیسری پارٹی وہاں پہ آ نہیں سکی، اور امریکی عوام بڑے تنگ ہیں ان سے، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ڈیپ اسٹیٹ کی پارٹیز ہیں. دونوں جو ہیں وہ پلیج کرتی ہیں الیجنس ٹو دی ڈیپ اسٹیٹ ان آرڈر ٹو ون دی الیکشنز، اور جیت کے وہ امریکیوں کے لیے کچھ نہیں کرتی ہیں اور پوری دنیا میں جنگیں کرتی ہیں اور ستیہ ناش کرتی ہیں پوری دنیا کا. اب پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. پاکستان میں جو انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ ہے اس نے بھی پاکستانیوں کو صرف اس الیکشن میں دو آپشنز دیے ہیں. ایک آپشن دیے انارکسٹ کا، جو کہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جائیں، جنہوں نے پاکستانیوں کے ہاتھوں GHQ پہ حملہ کروایا، پاکستان کو شام بنانے کی کوشش کی، پاکستان کے شہداء کی مانیومنٹس کو ڈیسیکریٹ کیا، پاکستان کے جناح ہاؤس پہ اٹیک کیا، مسجدوں تک کو آگ لگائی. ایک آپشن وہ دیا گیا ہے پاکستان کو کہ آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے، جو کہ ٹوٹلی اینٹی اسٹیٹ ہے، جو کہتا ہے کہ اگر ان کا لیڈر پرائم منسٹر نہیں بنا تو سارے پاکستان کو آگ لگا دو. اتنا وہ سائیکوٹک ہے اور اتنا وہ فنیٹک ہے اور اتنا وہ فیشسٹ ہے. اور دوسرا جو ہے آپشن ہمیں دیا گیا ہے پاکستانیوں کو، وہ ہے یا آپ کا نواز یا زرداری، جو کہ دونوں کے دونوں چور ہیں، جو معاشی دہشت گرد ہیں. تو ایک طرف یہ والے دہشت گرد ہیں جنہوں نے GHQ کے اوپر حملہ کیا اور ہمارے شہداء کی مانیومنٹس کو ڈسیکریٹ کیا، اور وہ اب لیڈنگ میجورٹی سے جیت رہے ہیں اپنی کچھ کانسٹیٹوئنسیز میں. اور دوسری طرف ہمارا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم یا نواز کو سلیکٹ کریں یا پھر ہم زرداری کو سلیکٹ کریں، جو کہ معاشی دہشت گرد ہیں، جو کہ ٹو دا کور کرپٹ ہیں، جنہوں نے اپنی حکومتوں میں پاکستان کے ساتھ بہت ٹھیک ٹھاک قسم کی معاشی دہشت گردی کی ہے اور پاکستان کے غریب عوام کا خون چوسا ہے، اور اپنی انہوں نے امپائرز بنا لی پاکستان کے عوام کا خون چوس چوس کے، اور پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا اتنے سالوں میں. پھر ایک اکا دکا ایک چھوٹی پارٹی ہے MQM، جو کہ آپ کو پتہ ہے ملیٹنسی میں انوالو تھی، جس کا لیفٹ اوورز ریزیڈیولز کراچی میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ حکومت میں بھی آئے تو یہ بھی اندر سے بڑے کرپٹ ہیں، ان کی پرفارمنس بہت پور رہی ہے اور انہوں نے کراچی کا بیڑا غرق ہی کیا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ ہے، اب اس کی اتنی زیادہ انوالومنٹ ہوگی ہے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں کہ امریکہ کی طرح یہ قابو میں رکھنا چاہتے ہیں ہماری پارلیمنٹ، اور چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف بدماشیاں جو ہے ہماری پارلیمنٹ میں رہے، تاکہ یہ بدماش جو ہیں، جو ان کے کنٹرول میں ہیں اور جو کہ ان کی مرضی پہ چلتے ہیں، یہ ڈکٹیٹ کریں کہ انہوں نے پاکستان سے کیا کروانا ہے اور پاکستان کو کیسے استعمال کرنا ہے اپنے لیے، اور پاکستان کا مزید کیسے ستیہ ناش کرنا ہے. تو آج میں یہ ویڈیو کر رہی ہوں، اور کل انشاءاللہ میرا پورا پلان ہے، میں کراچی میں پروٹیسٹ کروں گی، احتجاج کروں گی. یہ جو پاکستان کا کرپٹ اور اینٹی اسٹیٹ الیکٹورل پروسیس ہے، کہ جو ہر کرپٹ بدماش کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دودھ میں دھلا کر صاف ستھرا کر کے دوبارہ سے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آ جائے، اس پروسیس کے خلاف میں احتجاج کروں گی. اور یہ کچھ لاز ہیں ہمارے الیکٹورل پروسیس کے، کہ جس کے اندر جو شریف انسان ہے، جو کہ نان کرپٹ انسان ہے، جو کہ نان اینٹی اسٹیٹ انسان ہے، کہ جو GHQ پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا، کہ جو پاکستان کی عوام کا خون نہیں چوسنا چاہتا، جو کہ آنیسٹ بندہ ہے، اس کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ آگے آ سکے. اس کا راستہ روکا جاتا ہے، اس کو جگہ جگہ پہ اس کے اتنے آبسٹیکلز ڈالے جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے الیکٹورل پروسیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتا. میں ایک پرسنل اس کی اگزامپل ہوں آپ کے سامنے. میرے ساتھ بہت زیادتیاں ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے میں آج الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکی. حالانکہ میں چاہتی تھی کہ میں پاکستان کی الیکشنز میں حصہ لوں، لیکن مجھے یہ موقع نہیں دیا گیا. اور اسی طرح سے بہت سارے میری طرح کے لوگ ہیں جن کو میں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہی ہوں، جنہوں نے پارٹیاں بنائی، جنہوں نے دن رات محنت کی اور اپنے گروپس بنائے، اور ان کا مجھے کہیں نام نظر نہیں آ رہا. پھر کچھ ہیں جن کی پارٹیز رجسٹر بھی ہو گئیں اور جن کا نیٹ ورک بھی ہے پورے پاکستان میں، اور ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں. پھر کچھ ایسی بڑی پارٹیز ہیں جن کو مین سٹریم پارٹی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر ایک دو ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے ان کو انڈاکٹرینیٹ کر دیا گیا ہے یا پروفائل کر دیا گیا ہے ایک سرٹن کیٹیگری میں، کہ ان کو کسی صورت میں نہیں آنے دینا. تو یہ انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ جو ہے، یہ انفارچونیٹلی بہت خطرناک طریقے سے پاکستانیوں کو مینیپولیٹ کر رہی ہے اور ہمارے الیکشنز کو ہائی جیک کر چکی ہے. اور جو بھی ریزلٹس آ رہے ہیں وہ سب کے سب انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ کو سوٹ کریں گے
کیونکہ کل آپ کو صبح اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ کے ایکٹرز بدماش یا ایک طرف اینارکسٹ کے ہاتھ میں جائے گی، جو کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے بارے میں بھی انہوں نے 2 دفعہ نہیں سوچا اور پاکستان کو آگ لگا دی صرف اور صرف اپنے لیڈر کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے. اور دوسری طرف جو جدی پشتی معاشی دہشت گرد ہیں جنہوں نے کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑا پاکستانیوں کا خون چوسنے کا، ان کو دوبارہ سے بڑی عزت سے بڑے پروٹوکول سے ہماری پارلیمنٹ میں لایا جا رہا ہے ڈیموکریسی کے نام پر. تو یہ سب کا سب جو ہے یہ سرکس ہو رہی ہے، یہ سب کا سب یہ آپ کو بہلایا جا رہا ہے. اصل میں ڈیپ اسٹیٹ، انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کو ہائی جیک کرنے کی پوری تیاری کر چکی ہے. اور اگر ہم نے اس وقت کوئی ایکشن نہیں لیا، میں نے، آپ نے، ہم سب محب وطن پاکستانیوں نے کہ جن کو اس ملک سے محبت ہے، اس ملک کی مٹی سے محبت ہے، جو نہ GHQ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بلکہ ان کے خلاف ہیں، بھارت کے خلاف ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں، اپنے دشمنوں کے خلاف ہیں. اور میرے ساتھ بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو کہ آنیسٹ ہیں، جن کو کوئی اسکینڈل نہیں ہے، جنہوں نے کبھی کسی کا پیسہ نہیں کھایا، جو عوام کا خون نہیں چوسنا چاہتے اور جو نیک نیتی سے کام کرنا چاہتے ہیں اور سرو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان سب کے لیے پروٹیسٹ ہے کہ پلیز ان لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، فیئر پلے ملنا چاہیے. یہ صرف اینارکسٹ کو فیئر پلے دینا اور معاشی دہشت گردوں کو، اکنامک ٹیررسٹ کو فیئر پلے دینا، دس از ناٹ ڈیموکریسی، دس از آٹوکریسی اینڈ دس از ہائی جیکنگ آف پاکستانز ڈیموکریٹک پروسیس. اور یہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہا، یہ صرف اور صرف ڈیپ انٹرنیشنل اسٹیٹ کا یہاں پہ شنینگنز ہو رہے ہیں، مس ایڈونچرز ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی، جو صرف اور صرف انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ کو سوٹ کریں گے، جس نے اس وقت پوری کی پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے. جس طرح سے یہ US کے کنٹرول کرتے ہیں کہ whoever wins it is a win-win situation for them، چاہے ڈیموکریٹس جیتیں یا ریپبلکنز جیتیں، it is a win-win situation for the deep state of US and the deep state internationally جو کام کرتی ہے. اسی طرح سے پاکستان میں چاہے PTI جیتے، چاہے PPP جیتے، چاہے PMLN جیتے، چاہے MQM جیتے، it's a win-win situation for them. So we have to stop that. And how are we going to stop that? کھڑے ہو کے، شور مچا کے، جو ہمارا حق ہے. کل میں پروٹیسٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ کراچی پریس کلب پہ 3:45 بجے انشاءاللہ اس ہائی جیک کے خلاف جو کہ انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ نے ہمارا کیا ہے. کہ مجھے کوئی ایسا ونر نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو یا تو اینارکسٹ پارٹی کے ساتھ ہو یا پھر پارٹی کے ساتھ نہ ہو، کہ جو اینارکسٹ پارٹی کے ساتھ نہ ہو. یہ PTI کی پارٹی جس نے GSQ پہ حملہ کیا، جو دہشت گرد پارٹی ہے، ملیٹنٹ پارٹی ہے، یا پھر یہ اکنامک ٹیررسٹ کی پارٹی PPP، PMLN اور MQM. تو where is the fourth option? There is no fourth option. Why? There has to be actually fifth option, because یہ 4 پارٹیز ہیں. پھر اس کے علاوہ 5واں آپشن کون سا ہے؟ There is no option. یہ ٹائم ٹیسٹڈ سرٹیفائڈ کرمنلز ہیں، ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے، ان کی پارٹیز کو ڈسکوالیفائی فار ایور ہونا چاہیے فار the actions they have taken against the people of Pakistan. لیکن انفارچونیٹلی یہ ڈیپ اسٹیٹ ہماری اس طرح سے مینیپولیٹ کر رہی ہے الیکشنز کو کہ ہمیں غریب عوام کو، ہم تمام کو کوئی آپشن دیا ہی نہیں جا رہا کہ ہمیں الیکٹ کرنا ہے تو انہی میں سے کرنا ہے. وائی 22-25 کروڑ عوام ہے، اس میں سے ہمیں صرف یہی لوگ ملے کہ ہم ان میں سے الیکٹ کریں. کیوں ہم ان میں سے الیکٹ کریں؟ کیوں ہم اتنے صابر ہیں؟ کیوں ہم میں اتنا صبر ہے؟ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ ہم ایک آنیسٹ اور ایک پرو اسٹیٹ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے جو کنسرنڈ ہو، کشمیر کے لیے کنسرنڈ ہو، غزہ کے لیے کنسرنڈ ہو، پاکستان کے کسان کے لیے کنسرنڈ ہو، پاکستان کے مزدور کے لیے کنسرنڈ ہو، پاکستان کے ایک ایک شہری کے لیے کنسرنڈ ہو. ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر ملے اور ہم لے کر رہیں گے. اللہ حافظ.